بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ القرآن المجید وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پہ ہو یا اسی طرح قضاء حاجت کرنے کے بعد آئے یا اسی طرح بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد آئے، جماع کرنے کے بعد آئے، تو فرمایا کہ اگر وہ پانی کو نہ پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، اپنے چہرے کا اور اپنے بازوں کا مسح کرے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تیمم کے بارے میں سیکھیں گے کہ کب کب تیمم کرنا فرض ہے اور کب کب نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ تیمم فرض کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر پہ تشریف فرما تھے، تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، تو آپ کی جو چین تھی وہ گم ہو گئی۔ تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس خبر پہنچی، تو آپ نے اقامت کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ یہیں پہ ہم پڑاؤ کریں گے، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اب یہ خبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی۔ جب یہ خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تو چونکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وضو کرتے، نماز پڑھتے، تو جب یہ خبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تو آپ فوراً آئے، آ کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ ہار آپ نے کیسے گھمایا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ تکلیف دی ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے، حالانکہ یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے جس سے وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ تو آقا علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پہ ہو یا پانی نہ ملے تو فرمایا کہ وہ تیمم کرے پاک مٹی سے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ برکت پہلی بار نہیں آپ کے خاندان سے ملی، یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ علماء نے، مولویوں نے دین سخت کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، ایک بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری کا اس کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا پانی کے ساتھ میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اگر سفر پہ ہے، پانی کم ہے، صرف اتنا ہے کہ میں یار اس کے صرف پی سکتا ہوں، اگر وضو کروں گا تو پینے کے لیے ختم ہو جائے گا، تو فرمایا وہ تیمم کرے۔ اگر پانی نہیں مل رہا پھر بھی تیمم کرے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹ جس پہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سواری کر رہی تھی، جب وہ اٹھا تو اس کے نیچے سے ہار مل گئے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے کی برکت سے ہمیں یہ تیمم جیسی نعمت ملی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔